السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول عشق زر، قسط نمبر 16۔ حویلی کے بیچوں بیچ سٹیچر لایا گیا۔ اچانک ہواؤں کا رخ بدلا تھا۔ ایک طرف بہرام کھڑا تھا۔ آخر کون تھا جس کی موت کا ماتم ہو رہا تھا؟ ہواؤں کے رخ سے چہرے سے سفید کپڑا اٹھا تھا۔ یہاں سب تھم گیا تھا، انتظار ختم ہوا تھا۔ یہ مردہ وجود بلاج خانزادہ کا نہیں تھا، حاتم سکندر۔ زرنور کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ آج وہ اپنے بھائی کو بھی کھو بیٹھی تھی۔ حاتم ایک ہی جست میں اس تک آئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو اسے اور جینا تھا۔ علیزے نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ سب لوگ حیرت میں مبتلا تھے۔ بلاج کے مرنے کا سن کر وہ لوگ حویلی آئے تھے۔ اس کا مطلب آج حویلی میں ایک نہیں، 2 جنازے آ رہے تھے۔ حاتم وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھپ تھپا رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مما بابا کے بعد تم بھی چلی جاؤ گے، میں مر جاؤں گی۔ پلیز اٹھ جاؤ، تم جیسا بولو گے ویسا ہوگا۔ ایک دفعہ اٹھ جاؤ۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ بھابھی، بہرام نے سرگوشی کی۔ ایک تیر سے 2 نشانے لگائے ہیں۔ حاتم اور بلاج دونوں کو رخصت کیا ہے۔ میں نے صرف حاتم کا کہا تھا، مگر خیر اچھا ہو گیا۔ ایک نہ ایک دن یہ بھی ہونا تھا۔ اب حاکم سائیں ایک دفعہ ماتم کر لے۔ جنید کا سہارا بلاج خانزادے حویلی میں داخل ہوا۔ بازو پر پٹی، ایک ٹانگ پر پٹی تھی، دوسرے کندھے پر بھی۔ وہ موت کو دھوکہ دے آیا تھا۔ موت سے روبرو ہو کر اسے ہرا آیا تھا۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ پورے گاؤں میں اعلان ہو گیا تھا، مگر وہ زندہ تھا۔ کچھ لوگ خوش تھے تو کچھ صدمے میں۔ وہ چلتا ہوا زرنور کے پاس آ کر رکا۔ یہاں جنید کی سہارے کو بھی رد کر گیا تھا۔ ایک جھٹکے میں اس نے بلاج کو گریبان سے پکڑا۔ میرے بھائی کو مار دیا تم نے، کیسے اتارو گے اتنے قتل کا ادھار؟ مما بابا، پھر اب میرا بھائی۔ کیا کہا تھا آج اسے ہر الزام سے آزاد کر دا گے۔ مبارک ہو بلاج خانزادہ، تم کامیاب ہوئے۔ ماتم تو زرنور سکندر کرے گی۔ آج تو ڈھول بجاؤ، جیت کا جشن تو بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے زرنور؟ بلاج نے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔
چٹاک آئندہ اگر ہاتھ لگایا تو جان سے مار دوں گی۔ گاؤں کے سامنے سرپنچ کو تھپڑ مارا تھا۔ وہاں ہر عورت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، حاتم کو جس نے مارا ہے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جنید نے اسے سنبھالا۔ بالکل، میرے بھائی کا جنازہ تب اٹھے گا جب میرے سامنے اس کا قاتل آئے گا۔ ہمارا فیصلہ ہے، اس کے قاتل کا جنازہ بھی ساتھ اٹھایا جائے گا اور ہمیں یقین ہے اس کے پیچھے بلاج ہے۔ بھابھی، ایسا نہیں ہے، بھائی بھی زخمی ہے۔ بہرام کو برا لگا۔ زخمی ہے مگر زندہ ہے اور میرا بھائی؟ وہ اب نہیں رہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلاج صرف زخمی ہوا اور میرے بھائی کی جان چلی جائے۔ یہ چاہتے تو اسے بچا سکتے تھے۔ میں نے امانت سونپی تھی انہیں، اپنا قیمتی خزانہ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے، سر چکرانے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا، قدم لڑکھڑائے تھے، سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہوئی تھی۔ عورتوں میں گفتگو شروع تھی۔ واقعی بلاج سائیں قتل کر سکتے ہیں؟ نور، حاکم سائیں نے جلدی سے نور کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ بلاج نور کو کمرے میں لے جاتے ہیں۔ بلاج نے زخمی بازو کے ساتھ اسے اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ یہ حاتم کا کمرہ تھا جو نیچے تھا۔ بہارے، پانی لے آؤ۔ جنید، جس کا بھی ہاتھ ہے اس کے پیچھے اسے پکڑو۔ حاتم کی کلخانی سے پہلے اس کی قبر بنانی ہے۔ جی سائیں، وہ بچ کر نہیں جائے گا، میں نے آدمی لگا دیے ہیں۔ میں مسجد جا رہا ہوں، کسی نے بلاج سائیں کا اعلان کروایا تھا، وہ درست کروا کر آتا ہوں۔ جنازہ عشاء کے وقت رکھ دیتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں داجی؟ ہم زرنور نہیں مانیں گے، بھابھی کو سنبھالنا ہوگا۔ داجی، کتنے عرصے بعد میں نے دونوں کو خوش دیکھا، مگر پھر سے دشمن آگے، نہ جانے یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ مرحومہ سکندر علی، ان کا بیٹا حاتم سکندر وفات پا چکا ہے، جس کی نماز جنازہ عشاء کے فوراً بعد نتھیا پور کی جامع مسجد میں ادا کی جائے گی۔ دوبارہ سے لفظ اسپیکر میں دہرائے گئے تھے۔ اس دفعہ نام ولدیت الگ تھی۔ عطرت نے جب اعلان سنا تو حیرت ہوئی تھی۔ یہ انصاف ہوا تھا؟ سائم کا قاتل مارا گیا تھا یا پھر حادثہ تھا؟ یا پھر کسی نے بدلہ لیا تھا؟ اماں، آپ نے سنا؟ سائم کے قاتل حاتم سکندر۔ سائیں نے کتنی ہی کوشش کی تھی اسے بچانے کے لیے مگر مر گیا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ میں نے ایسی تو تربیت نہیں کی تمہاری، تم کسی کی موت سے کیسے خوش ہو سکتی ہو؟ اماں، وہ کسی نہیں تھا، وہ سائم تھا۔ میں نے بچپن سے کتنے خواب دیکھے تھے جو اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، مگر میرے خوابوں کو دفن بھی حویلی والوں نے کیا تھا۔ میں کیسے بھول جاؤں؟ سب بھولنا پڑتا ہے۔ بھولنا آسان نہیں ہوتا اماں۔ میں بہت خوش ہوں اور سائم بھی کہیں نہ کہیں بہت خوش ہوگا۔ حویلی کے مکینوں میں ماتم ہو رہا ہوگا۔ وہ لوگ بھی اچھے ہیں عطرت، کسی کو اس طرح جج نہیں کرتے۔ بہرام اچھا ہے اماں، میں اس سے ملی تھی، وہ بالکل مختلف تھا۔ تم بہرام کو کیسے جانتی ہو؟
زرینہ نے جلدی سے دروازہ بند کیا، کہیں کوئی آواز باہر نہ چلی جائے۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تم جانتی ہو تمہارے چچا کو پتہ چلا تو کیا بوال آئے گا۔ اماں، بہرام مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کر چکا ہے۔ عطرت، تم پاگل ہو گئی ہو، آئندہ تم اس سے نہیں ملو گی، وہ وارننگ دے رہی تھی۔ ایک تو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، اب ساری زندگی کیا میں صائم کی بیوہ بن کر گزاروں گی؟ مجھے بہرام پسند ہے، وہ بھی پسند کرتا ہے۔ عطرت کی آواز اونچی تھی۔ زرنور کو 1 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ بلاج اس کے سرہانے بیٹھا تھا، شاید اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی، اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اپنے سامنے بلاج کو دیکھ کر اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بیڈ سے نیچے قدم رکھ کر واپس باہر آئی تھی۔ میت کو غسل دے دیا گیا تھا۔ بوسے خاموشی سے بغیر پلکیں جھپکے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آخری دیدار ہے، جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد صرف تصویر میں نظر آئے گا، تم اسے اب دوبارہ نہیں دیکھو گے۔ زرمینہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، دوپٹہ سرک کر قدموں میں گرا تھا۔ اس نے آج سب کھو دیا تھا۔ کاش میں حویلی نہ آتی تو آج میرا بھائی زندہ ہوتا۔ بلاج کے کانوں میں اس کے لفظوں کی گونج رہی۔ بھائی، بہرام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ میں جب بھی سوچتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر پھر کوئی نہ کوئی مجبوری سامنے ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں ایسا کیا کروں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ اگر میرے بس میں ہوتا میں اسے بچا کر خود مارا جاتا۔ تم جانتے ہو نا میں نور کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا بہرام، وہ مجھ سے بدگمان ہوتی جا رہی ہے۔ میں جب جب دونوں کے درمیان کے فاصلے ختم کرتا ہوں تب تب مصیبت آ جاتی ہے۔ بھائی، سنبھالیں خود کو، میں جانتا ہوں آپ کی غلطی نہیں ہے، موت برحق ہے، اس پر آپ کا میرا زور نہیں چلتا۔ جب وقت آتا ہے تو جانا پڑتا ہے۔ اگر بھابھی یہاں نہ ہوتی تب بھی اس کی موت یہاں لے آتی اسے۔ سائیں، جنازے کا وقت ہو گیا ہے، آپ بھابھی کے پاس جائیں، انہیں سنبھالیں، ہمیں میت کو لے کر جانا ہے۔ بلاج نے زرنور کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دوسری طرف سے بہرام نے چہرے کو تھاپ کر پہلا کلمہ پڑھا۔ صدمے میں اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے تھے۔ میرے بھائی کو میرے پاس رہنے دو پلیز، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ حاکم سائیں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نور، ہم سب ہیں تمہارے پاس، تمہارے ساتھ۔ آپ لوگ میرے اپنے تو نہیں ہیں؟ بہرام، جنید، زبیر، فیصل نے میت کو اٹھایا۔ اور یہاں زرنور کا دل چاہا خود بھی دفن ہو جائے۔